السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے جو مسائل ہیں ان میں جدید جو مسائل ہیں، سب سے پہلا جو مسئلہ جس پہ ہم ڈسکس کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے، وہ ہے پلاسٹر پر مسح، یعنی کہ انسان کے جب ہاتھ یا پاؤں پر زخم یا چوٹ آتی ہے تو پھر اس پر پٹی کی جاتی ہے، جس کو عربی میں جبیرہ کہتے ہیں۔ تو اس کا کیا حکم ہے، کیسے وضو کیا جائے گا، اس پر مسح کیا جائے گا اور اس کی مدت کیا ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بالکل واضح ہے کہ پلاسٹر جو ہے، یہ جو پٹی ہے، اس کے اوپر مسح کیا جائے گا اگر آپ کے ہاتھ پہ زخم ہے، پاؤں پہ ہے، کہیں بھی چوٹ لگی ہے۔ تو وضو ہو یا غسل ہو، آپ پر واجب غسل ہو تو آپ کیا کریں گے، مسح ہی کریں گے۔ ہاں، اگر اس پلاسٹر کے اوپر پانی بہانا نقصان دہ نہیں، کوئی ایسا پلاسٹر ہے کہ جس کے اوپر پانی بہانا نقصان دہ نہیں، تو آپ اس کے اوپر پانی بہائیں گے، بصورت دیگر آپ پلاسٹر کے اوپر کیا کریں گے، مسح کریں گے۔ اچھا، ایسے بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ پلاسٹر چونکہ گیلا ہونے کا خدشہ ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پلاسٹر کے اوپر کوئی پلاسٹک چڑھا لیں۔ یہ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ کے اوپر زخم ہے تو آپ نے غسل واجب کرنا ہے، واجب غسل ہے، تو آپ جو پلاسٹر ہے، جو پٹی ہے، آپ اس کے اوپر پلاسٹک چڑھا لیں اور پھر آپ کیا کر لیں، غسل کر لیں، اور اینڈ پہ آپ کیا کر لیں، اس پلاسٹک کو اتار کر اس کے اوپر مسح کر لیں، تو آپ کا غسل واجب ادا ہو جائے گا اور آپ کا وضو بھی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب آپ پلاسٹر یعنی کہ اس پٹی کے اوپر پلاسٹر یا پٹی زخم کے اوپر لگائی جاتی ہے تو اس وقت بھی آپ کا حالت پاکی میں ہونا لازمی نہیں کہ آپ پہلے پاک ہوں گے اور پھر اس وقت آپ کے اوپر پلاسٹر جس حالت میں چڑھا اس وقت آپ حالت پاکی میں تھے تو پلاسٹر کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ آپ جس حالت میں بھی ہوں آپ پلاسٹر کے اوپر مسح کریں گے۔ اور اس کی جو مدت ہے، اس کی مدت کسی قسم کی کوئی مدت نہیں، آپ جب تک ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ شرعاً کیا ہے، معذور ہیں، تو آپ اس کے اوپر کیا کرتے رہیں گے، مسح کرتے رہیں گے۔ ہاں، اگر وہ پٹی خود بخود گر جاتی ہے اور تب آپ معذور ہی ہیں ابھی، یعنی کہ زخم ٹھیک نہیں ہوا، تب بھی آپ اس پر مسح کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ صحت مند ہو گئے تھے اور پھر پٹی گر گئی، یعنی کہ پلاسٹر اوپر سے گر گیا خود بخود، تو تب آپ کیا کریں گے، مسح کریں گے۔ اس کی نظیر اگر ہم دیکھیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو ان کے ہاتھ پر پٹی کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پٹی کے اوپر مسح کرنے کا حکم ہی دیا۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان کے جسم میں دوا آ جائے یا غذا آ جائے تو اس سے یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا انسان کا، چونکہ جب انجیکشن لگایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا سا بالکل انجیکشن کے ساتھ تھوڑا سا بالکل خون لگا ہوتا ہے، یعنی کہ اتنی کم مقدار میں ہوتا ہے کہ وہ بہہ نہیں سکتا، یعنی کہ یہ احناف کے نزدیک یہ چیز ہے۔ ہاں، اگر آپ اندازہ کر لیں کہ بار بار قطرہ آ رہا ہے اور اتنا اگر سب کو جمع کیا جائے تو وہ اتنا ہو جائے کہ وہ خون بہہ جائے تو پھر کہتے ہیں کہ خدشہ ہے، یعنی کہ احتیاطاً کیا کر لیں، اس کو وضو کر لیں۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اگر انجیکشن لگوانے کا منشا ہی یہ ہو کہ خون نکالا جائے تو پھر یعنی کہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ انجیکشن اس منشا سے لگواتے ہیں کہ آپ کا خون نکالا جائے، مثال کے طور آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اب اس کی نظیر فقہ کی پرانی کتب سے بھی ملتی ہے کہ مثال کے طور پر فقہا نے یہ چیز بھی لکھی ہے کہ چیچڑی مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی کہ جو انسان کو جب ڈستی ہے، کاٹتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ کاٹ لے یعنی کہ خون چوس لے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ چھوٹی ہے مچھر اور مکھی سے اگر چھوٹی ہے تو تب تو ٹھیک ہے، ہاں اگر اس سے بڑی ہے تو تب کیا ہوگا، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ آپ کو اس چیز میں شمار کیا جائے گا کہ آپ کا اتنا خون نکالا گیا ہے۔ اسی طرح سے جونک ایک ہے کہ جو بھی انسان کے جو جسم ہے اس کا جسم سے خون چوس لیتی ہے، تو اگر دیکھا جائے گا کہ وہ بھی یعنی کہ اس طرح کی چیزیں اگر آپ خون چوس لیتی ہیں اور آپ اس کی مقدار دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ وہ جو چیز تھی، وہ جو حشرات تھا یا کیڑا تھا، جو چیز بھی تھی، یا اگر وہ بھر گیا ہے یعنی کہ، اور جس طرح سے فقہا نے لکھا ہے، تو پھر اس ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اندازہ کر کے آپ وضو کر لیں گے۔ بہرحال یہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں محتاط یہی ہے کہ آپ وضو کر لیں، اور پلاسٹر کا جو مسح ہے اس کا یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کیا کر لیں، مسح کر لیں۔
تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ معدے تک انسان کا جو معدہ ہے اس تک نلکی پہنچائی جائے۔ ظاہر ہے کہ میڈیکل میں تحقیق کے لیے تحقیق کا خاطر ایسا بھی کیا جاتا ہے کہ انسان کے منہ سے یعنی کہ خوراک کی نالی سے نلکی کو نیچے اتارا جاتا ہے اور اس کا معائنہ کیا جاتا ہے، یا پھر جو کسی چیز کا گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر اس کو لایا جاتا ہے، اس کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس میں بھی جو یہ نلکی جاتی ہے، جو بھی ہے پروسیس ہے، یا اس ٹکڑے کو لایا جاتا ہے باہر، تو وہ ایک مقام نجاست ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ فقہاء نے لکھا ہو کہ نجاست لگی ہو، تو اس صورت میں بھی کیا کیا جائے گا؟ وضو کیا جائے گا۔ اگر آپ کا وضو ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا اور آپ نے دوبارہ سے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ چوتھا جو مسئلہ ہے وہ یہ اہم مسئلہ ہے کہ پیشاب کی نلکی سے پیشاب کا آنا، یعنی کہ اگر ایک شخص کا آپریشن ہوا ہے تو اس کو پیشاب کی نلکی لگا دی گئی ہے، تو اب اس نلکی کے ذریعے سے وہ اسے کیا ہے؟ پیشاب کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ کیونکہ دیکھیں کہ نجاست اپنی خاص جگہ سے آئے، متعین جگہ سے آئے، یا کہیں اور کسی اور طریقے سے آئے، بہرحال نجاست کا کیا ہوا؟ خروج ہوا، نجاست نکلی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر وضو کرے گا۔ البتہ اگر اسے مسلسل پیشاب آ رہا ہے، یعنی کہ اس پیشاب رک ہی نہیں رہا، وہ پیشاب ختم ہی نہیں ہو رہا، تو پھر تو وہ کیا ہوگا؟ وہ شرعی معذور تصور کیا جائے گا، اور ہر نماز کا جو وقت ہوگا اس وقت وہ ایک وضو کر لے گا، یعنی کہ ایسا وقت کہ بالکل عین نماز کا وقت ہے تو اس وقت وہ وضو کر لے گا، اور نماز کا وقت جب تک ختم نہیں ہو جاتا اس کا وہ وضو ایک ہی وضو شمار ہوگا، یعنی اس وقت اس وضو کے اندر وہ عبادت کر پائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر دیگر کوئی نواقض وضو لاحق نہیں ہوتے تو تب بھی اس کا وضو کیا ہوگا؟ ہاں، جب اگر دیگر کوئی نواقض وضو لاحق ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ جو نماز کا وقت تھا وہ کیا ہوا؟ ختم ہو گیا، تو پھر اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وہ انتہائی اہم مسائل تھے کہ جن کا جاننا میرے اور آپ کے لیے انتہائی لازمی تھا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔